کے ساتھ بدتمیزی کرو گے؟ ابھی بھی تمہارے باپ کی پینشن آتی ہے اور میں اس سے گزر بسر کر سکتی ہوں. نکلو یہاں سے. پتہ نہیں پھپھو کو کیا ہو گیا، وہ امان کو دھکے دینے لگی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا اتنا بڑا تماشا لگ جائے گا. وہ مجھے غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا چھوڑیں پھپھو آپ اسے، لیکن وہ روئے جا رہی تھی. کہنے لگی میرے بھائی کی اولاد کو اس نے یہ کیسے کہنے کی ہمت کیسے کی؟ ایک ہی تو واحد رشتہ تھا میرا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا. پھر امان سے کہنے لگی جب تمہارے باپ کا انتقال ہوا تھا میرے اسی بھائی نے مجھے سنبھالا تھا، سمجھے؟ وراثت کا سارا حصہ مجھے دے دیا تھا تاکہ تم بے آسرا نہ رہو. تمہارے خاندان والوں نے تو پلٹ کے نہیں پوچھا تھا. جس چھت کے نیچے تم کھڑے ہو نا، یہ تمہارے ماموں کا احسان ہے تم پہ. تم پل رہے ہو اس گھر میں اس کی دی ہوئی چھت کے نیچے. لگ رہا تھا پھپھو پہ تو جیسے ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی ہے. امان بالکل چپ کھڑا تھا، ایک لفظ نہیں بولا. میں نے کہا پھپھو آپ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی؟ آئے نا، رونا تو بند کریں. کہنے لگی میں تنگ آ گئی ہوں اس لڑکے سے، جو منہ میں آتا ہے بولے چلا جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کے لفظ کس کو کیا تکلیف پہنچا رہے ہیں. بہرحال میں پھپھو کو ان کے کمرے میں لے گئی، انہیں پانی پلایا. کافی دیر وہ میرے پاس بیٹھی روتی رہی. میں نے کہا پھپھو آپ کو تو پتہ ہے ہماری لڑائی چلتی رہتی ہے. کہنے لگی نہیں، یہ بہت تانے دے رہا ہے تمہیں، بار بار سناتا رہتا ہے. بیٹا تمہارا اس گھر پہ پورا حق ہے، جب تمہارا دل چاہے تم آ سکتی ہو. میں نے کہا پھپھو مجھے گھر سے کیا لینا دینا، بس آپ اپنا دل خراب مت کریں. بہرحال 2 دن تک وہ چپ رہا، نہ گھر سے کھانا کھا رہا تھا نہ بات کر رہا تھا. تیسرے دن جب آفس سے آیا تو میں نے خاموشی سے ٹیبل پہ کھانا لگا دیا. میں کھانا ٹیبل پہ لگا کے جانے ہی لگی تھی، پھپھو اپنے کمرے میں کھانا کھا رہی تھی. میں کھانا ان کے ساتھ ان کے کمرے میں کھانے لگی. تبھی اس نے مجھے پکارا، کہنے لگا زونی. وہ آج کافی چپ چپ سا تھا. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا آئی ایم سوری. میں نے کہا سوری مجھ سے نہیں کرو، جا کے پھپھو سے کرو. کہنے لگا اماں سے بھی کر دوں گا، لیکن میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، پتہ نہیں غصے میں کیا کہہ گیا تھا. پھر اس نے معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے. ظاہر سی بات ہے ماں ہوتی ہے، انہوں نے معاف کر دیا، بات آئی گئی ہو گئی. مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ سدھر گیا ہے، لیکن نہیں، وہ نہایت ہی ڈھیٹ انسان تھا.